امام کا صحابی چھٹے امام کا حشام ابن حکم، حشام ابن حکم جن کا آپ نے تذکرہ بہت سنا ہے، وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے تھے ریلیجن کی. دیکھیے یہ بہت نوجوانوں کے لیے بہت کام کی بات ہے. حشام ابن حکم جو چھٹے امام کے پانچویں امام کے شاگرد ہیں، جن کا نام بہت سنا ہے آپ نے، وہ پہلے مذہب اہل بیت پہ نہیں تھے، بلکہ وہ ریلیجنز کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے تھے. جب تمام مختلف ریلیجن کی انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی تو کوئی دین انہیں سمجھ ہی نہیں آیا. تو ایک دائی تھی جس نے حشام ابن حکم کو پالا تھا. اس سے جا کے حشام کہنے لگے کہ بھائی یہ دین بھی سب بیکار ہے اور میری سمجھ میں یہ دین بھی نہیں آتا. تو اتنے میں وہ دائی کہنے لگی، کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آل محمد میں سرکار جعفر ابن محمد کہ جن کا لقب صادق ہے، سلو کہ ان کی خدمت میں چلے جاؤ. تو ہشام ابن حکم پہنچے. جیسے ہی امام کے سامنے آئے تو امام نے کہا تو یہ پوچھنا آیا ہے نا کہ سب کچھ تو اللہ نے خلق کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے خلق کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بس امام سے بحث و مباحثہ ہوا، امام نے جوابات دیے. جب اس کی تشفی ہو گئی تو گر پڑا امام کے قدموں پہ کہ یہی تو وہ مقام تھا کہ جس کی میں تلاش کر رہا تھا. جب مصر پہنچا تو مصر کے ایک بہت بڑے عالم محمد ابن عبید، اس سے امام کے شاگرد حشام ابن حکم کا مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی. اور وہ مصر کا عالم جو ہے وہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا. اتنے میں نوجوان 18-20 سال بھی سن نہیں تھا اس وقت حشام ابن حکم کا. تو جب مصر کے اس عالم کے پاس پہنچے تو 20 تقریر سے اس میں کو روک لیا. وہاں سے امام کے شاگرد کے علاوہ کسی میں یہ جرت ہے یا نہیں؟ روک لیا وہاں پر اور کہا کہ یہ بتاؤ، کہا میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو کیا سوالات ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ ہے. کہا بھئی یہ کیا احمقانہ سوال ہے تمہارا؟ کہا بھئی مجھے تو ایسے ہی سوالات تھے، اگر تم جواب دے دو گے تو اچھا. کہاں میری آنکھ ہے؟ کہ یہ بتاؤ آنکھ سے تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا آنکھ سے دیکھتا ہوں. پھر سرکار حشام کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تمہارا کان ہے؟ کہاں کان ہے؟ کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا کان سے سنتا ہوں. پھر کہا کہ اچھا بتاؤ تمہاری زبان ہے؟ کہاں میری زبان ہے. زبان سے کیا کرتے ہو؟ زبان سے چکھتا ہوں. اس کے بعد سرکار حشام جب پوچھتے رہے، آخر میں پوچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس عقل ہے؟ کہاں میرے پاس عقل ہے. کہ اچھا یہ بتاؤ عقل سے کیا کام کرتے ہو؟ اب تھوڑا سا تجسس میں پڑ گیا. کہا کہ جب میرے اعضاء و جوارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آنکھ کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو اور اسی وقت کان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مت دیکھو یہ سنو، تو میں اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ مصری عالم کہہ رہا ہے. کہا میں اپنے عقل سے اپنے اعضاء و جوارے کو چلاتا ہوں. میری عقل حاکم ہے میرے تمام حواس خمسہ اور اعضاء و جوارے پر، کہ میری عقل حکم دیتی ہے آنکھ کو کہ کیا کرنا ہے، میری عقل حکم دیتی ہے کان کو کہ کیا سننا ہے. بس ایک مرتبہ شام نے روک لیا. کہا اس کا معنی ہے کہ تمہاری عقل جو ہے وہ تمہارے جسم کا امام ہے جو جسم کو حکم کرتی ہے. کہ اگر یہی عقل نہ ہوتی تو تمہارے جسم کے اعضاء و جوارے کو کیسے پتا چلتا کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے،
کیا کھانا ہے، کب کیا انجام دینا ہے، تمام اعضاء و جوارے میں اختلاف پیدا ہوتا اور جسم ٹوٹ پھوٹ اور اختلاف کا شکار ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے تمہارے جسم میں ایک امام رکھا ہے اور اس امام کو عقل کہتے ہیں. اب سرکار ہشام ابن حکم کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ جب ایک جسم بغیر امام کے سالم نہیں رہ سکتا تو یہ پوری کائنات بغیر امام کے کیسے اپنے وجود پر قائم رہ سکتی؟ کہ جب جسم بغیر امام، بس کہ جب جسم بغیر امام کے قائم نہیں رہ سکتا تو یہ پوری کائنات بغیر امام کے کیسے اپنے مدار پہ صحیح چل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ عقلی دلیل ہے، یہ کوئی مذہبی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی کسی فرقے کی دلیل نہیں ہے، یہ لاجیکل وٹنس ہے کہ جب جسم بغیر امام کے نہیں چل سکتا تو پوری کائنات کیسے بغیر امام کے چل سکتی ہے؟ کہ اب بتاؤ کہ اس کائنات میں آج امام کون ہے کہ جس امام کے وجود سے پوری کائنات کا نظام صحیح چل رہا ہے؟ ایک مرتبہ رک گیا، کہا تم کہیں ہشام ابن حکم تو نہیں ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ خود ممبر سے اتر آیا، سرکار ہشام کو ممبر پر بٹھایا، کہا کہ جب جعفر ابن محمد کا شاگرد آ جائے تو پھر ہماری گفتگو کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہ کون ہے؟ یہدونا بے امرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے. یہی میں نے کل عرض کیا کہ سید سجاد کو جب اس مرد شامی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور حاکم کو کامیاب کیا، تو سید سجاد کہتے ہیں کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قیامت ہے اس جملے میں، اس ایک جملے میں قیامت ہے کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے 3 آیتیں پڑھی. سب سے پہلے سورہ شورا کی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اجر نہیں چاہتا اللہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو. ارے وہ قرابتدار رسول کے ہم آل محمد ہیں. اس کے بعد سورہ احزاب کی ورس نمبر 33 آئے تطہیر کو تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کا قرآن جن اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے وہ ہم آل محمد ہیں. اس کے بعد سورہ مبارکہ انفال سے خمس کی آیت کو تلاوت کی، جن ذی القربہ کے خمس کو امت پر واجب کیا ہے وہ ذی القربہ ہم آل محمد ہیں، ہم رسول کی اولاد.